اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین ابی القاسم محمد صلی علی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا صلی علی لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا اللہم صلی علی محمد وآل واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال الامام حسین بن علی علیہ الصلاۃ والسلام انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما وانما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واريد ان آمر بالمعروف وانهى عن المنکر واسیر بسیرت جدی وابی علی بن ابی طالب صلوات اللہ علیہ ایک مرتبہ پھر درود ادیا کریں محمد صلی اللہ علیہ محمد۔ عزیزان گرامی قدر، خمسہ مجالس میں آج یہ ہماری تیسری گفتگو اور تیسری نشست ہے۔ کلام امام حسین اور کلمات امام حسین ابن علی کی روشنی میں گفتگو آپ کی خدمت میں اس مقام تک پہنچی تھی کہ امام نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں اپنے جد رسول اللہ کی سیرت پر عمل کر رہا ہوں۔ امام نے جناب محمد حنفیہ کے نام جو وصیت تحریر فرمائی، اس وصیت کے سلسلے میں گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ امام نے ارشاد فرمایا کہ میں خود پسندی، سرکشی، بغاوت اور قبضہ کرنے، اپنے آپ کو بڑا دکھانے یا ظلم و فساد کے لیے نہیں نکل رہا، بلکہ میں فقط اس لیے نکل رہا ہوں تاکہ میں اپنی جد کی امت کی اصلاح کروں، اور میرا یہ ارادہ ہے کہ امر بالمعروف کروں اور نہی عن المنکر کروں، اور میں اپنے جد اور اپنے والد گرامی علی ابن ابی طالب کی سیرت پر چل رہا ہوں۔ یہ گفتگو یہاں تک پیش کی گئی، اور یہاں سے گفتگو اس طرف متوجہ ہو گئی کہ جد یعنی رسول اسلام کی سیرت کیا ہے۔ بالکل وقت آخر میں 5 سے 6 منٹ کے اندر رسول اسلام کی ذات گرامی کا اثر اور ان کی ذات گرامی کا جو کمال ہے، اس کے لیے ایک مختصراً واقعہ عرض کر کے میں مسائل کی طرف چلا گیا تھا، اور وہ یہ تھا کہ وہ عالم کہ جس سے اس کا شاگرد یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کے پاس اتنا علم ہے تو پھر آپ نبوت کا دعویٰ کیوں نہیں کرتے؟ تو اس استاد نے اپنے شاگرد کو آزمانے کے لیے سردیوں کی رات میں پانی لانے کے لیے کہا کہ میرے لیے پانی لے آؤ تاکہ میں وضو کروں۔
اور وہ شاگرد ٹال رہا تھا کہ بس لاتا ہوں ابھی لاتا ہوں ابھی لاتا ہوں ابھی لاتا ہوں، یہاں تک کہ فجر کی اذان کا وقت آ گیا۔ اور جب رسول اسلام کے اسم مبارک کی گواہی مؤذن نے دی، اشہد ان محمد رسول اللہ، تو اس وقت اس استاد نے اس طالب علم کو متوجہ کر کے کہا دیکھو یہ فرق ہے، تم نے مجھ سے کہا میں نبوت کا دعویٰ کیوں نہیں کرتا، تم جو مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہو، میرے خدمت گزار ہو، تم ہی میرا کہنا نہیں مان رہے، تو چے جائے کہ پھر میں دوسری دنیا سے اس بات کی توقع رکھوں کہ وہ میری اتباع کرے یا میری اطاعت کرے، جبکہ وہ رسول کہ جو آج سے 1400 سال پہلے آیا تھا اور اس نے اللہ کا تعارف کروایا، اور اس کی زبان میں اس قدر صدق تھا، اس قدر سچائی تھی کہ 1400 سال کے بعد آج بھی اس کے عشق میں اور اس کے بات پر یقین رکھتے ہوئے یہ مؤذن آتا ہے، اذان دیتا ہے۔ اب تو رسول نہیں ہے، لیکن فرق ہے کہ اس کی تبلیغ کا اثر 1400 سال کے بعد بھی ہے، اور بلکہ یہ زمانہ جتنا زیادہ آگے بڑھتا جائے گا تعلیمات رسول اور زیادہ آگے بڑھتی جائے گی۔ تو یہ رسول کی ذات کا ایک اثر ہے۔ رسول اسلام کی ذات نے جیسا انقلاب برپا کیا ہے، رسول اسلام سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے ہیں ویسا انقلاب نہیں ہے۔ یعنی جس قدر اسلام کو تقویت ملی ہے اس طرح دوسرے مذاہب کو تقویت نہیں ملی ہے۔ اب آج کی گفتگو جو ہماری ہے وہ ذرا میں سطحی، یعنی یوں سمجھیے کہ میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں ایک سادہ زبان میں رسول اسلام کی زندگی سے، چونکہ آج کی جو تاریخ گزری ہے یہ 28 صفر ہے، اور آج گفتگو رسول اسلام سے ہی ہوگی کیونکہ آج کا دن رسول اسلام کی شہادت کا دن تھا۔ اور پھر ہمیں موقع مل جاتا ہے کیونکہ ایام عزا جاری و ساری ہیں، اور ابھی 2 مجلس ہیں، تو ان میں سے ایک مجلس امام حسن ابن علی علیہ السلام کی مناسبت سے بھی کل کی مجلس عزا ہو جائے گی، اور کسی خاص مومن نے رکھوائی بھی ہے مجلس عزا تو اس کے اندر شامل ہو جائے گا یہ گفتگو سلسلہ۔ تو ترتیب کا خیال رکھتے ہوئے انشاءاللہ گفتگو امام حسین کے کلام کی ہی روشنی میں، کہ امام نے ارشاد فرمایا کہ میں جو مدینہ چھوڑ رہا ہوں وہ اس لیے کہ میں امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا چاہتا ہوں، میرا یہ ارادہ ہے۔ لفظ آیا ہے اریدو، میں ارادہ کر رہا ہوں۔ نہج البلاغہ میں امیر المومنین نے ایک مقام پر اہل بیت کی صفات کا تذکرہ کیا ہے، تو وہاں ارشاد فرمایا ہے کہ اہل بیت کون ہے؟ خدا کے ارادے کا ظرف ہے، اہل بیت کی صفت بیان کرتے ہوئے، یعنی خدا اپنا ارادہ اہل بیت کے ذریعے سے ظاہر فرماتا ہے۔ اب جو یہ امام کہہ رہے ہیں کہ اریدو، میں ارادہ کر رہا ہوں، میں چاہتا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ارادہ سید الشہداء کا ارادہ نہیں ہے، یہ ارادہ پروردگار ہے۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ جیسا کہ میں ان جملوں کا بارہا تکرار کل کر رہا تھا، آج بھی اس جملے کو ایک مرتبہ پھر، کہ انہوں نے اپنی مرضی کو خدا کی مرضی میں فنا کر دیا ہے۔ ان کی مرضی خدا سے ہٹ کر کوئی مرضی نہیں ہے، مرضی وہی ارادہ، مشیت، جو خدا نے چاہا ہے وہی انہوں نے چاہا ہے۔ ان کی مشیت اور خدا کی مشیت الگ نہیں ہے، ان کا ارادہ اللہ کا ارادہ الگ نہیں ہے۔ اسی لیے میرے مولا نے نہج البلاغہ میں ارشاد فرمایا کہ آل محمد کون ہے؟ اللہ کے ارادے کا ظرف ہے۔ اللہ کا ارادہ کیا ہے؟ اہل بیت بتائیں گے۔ اللہ کیا چاہتا ہے اہل بیت سے پتہ چلے گا۔ دیکھیے کہ کوئی اللہ سے ملاقات نہیں کر پاتا، اللہ راضی ہے نہیں راضی نہیں معلوم، اللہ ناراض ہے نہیں راضی ہے نہیں راضی ہے، ناراض ہے نہیں ناراض ہے، ہمیں نہیں پتا۔ کیسے پتہ چل لے کہ اللہ راضی ہے؟ کیسے معلوم ہو کہ اللہ غضبناک ہے؟ تو پھر پروردگار عالم نے ان ہستیوں کو بھیجا ہے۔ احادیث بہت زیادہ ہیں، فقط ایک حدیث عرض کر دیتا ہوں۔ اے میری بیٹی فاطمہ، ان اللہ
यरज़ा लिरज़ाक व यग़ज़िबु लिग़ज़बिक। ऐ मेरी बेटी फातिमा, अल्लाह तेरी रज़ा में राज़ी रहता है और तेरे गज़ब पर गज़बनाक हो जाता है। अल्लाह की रज़ा और अल्लाह का गज़ब इनके ज़रिए से पता चलेगा। इनकी रज़ा में अल्लाह की रज़ा है, इनके गज़ब में अल्लाह का गज़ब है। तो इमाम इरशाद फरमाते उरीदो, मेरा ये इरादा है, यानी अल्लाह का ये इरादा है कि अन आमुर बिल मारूफ व अनहा अनिल मुनकर, मैं जाऊँ इस्लाह करूँ। लफ्ज़ इस्लाह का कल मैंने तर्जुमा पेश किया था, गलत को ठीक करना, जो गलत हो गया है उसे ठीक करना, जो बिगड़ गया है उसे ठीक करना, इसे कहते हैं इस्लाह। मैं अपने नाना की उम्मत की इस्लाह के लिए जा रहा हूँ और इस इस्लाह में मुझे अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर करना है। गलत बात नहीं होते थे, गलत बात जहाँ होगी रोकूंगा, अनहा मैं रोकूंगा। जहाँ नेकी नहीं हो रही होगी अमर दूंगा, हुक्म दूंगा कि ये काम करो। ये इमाम का। फिर इमाम ने इरशाद फरमाया है, जो अगला जुमला है, कि ये जो मैं काम कर रहा हूँ ये मेरे जद की सीरत है, मेरे जद रसूलुल्लाह की ये सीरत है कि वो अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर किया करते थे। तो आइए रसूल इस्लाम की सीरत क्या है। अब सीरतुन नबवी एक इतना मुफस्सल मौजू है कि तशय्यो तो अपने मकाम पर, लेकिन बिरादरान अहले सुन्नत ने भी सीरतुन नबी पर बड़े शाहकार की सूरत में किताबें जो हैं वो उम्मत के हवाले की हैं, और एक से एक किताबें हैं। कोई 4 जिल्दों में है तो कोई 5 जिल्दों में है तो कोई 10 जिल्दों में है। तो एक तफसील है सीरतुन नबी की। देखिए बहुत सारे पहलू, एक है ज़ात रसूल। जितना मुझे याद आ रहा है गुज़िश्ता सालों में जब भी ये शब आई है तो ज़ात की मुनासिबत से गुफ्तगू आपकी खिदमत में पेश कर चुका हूँ कि रसूल इस्लाम की ज़ात क्या है, उनका वजूद मुबारक क्या है, कि उनकी हकीकत पहले नूर थी। आपने इरशाद फरमाया अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को खल्क़ फरमाया है। ये ज़ात का कमाल है। तो वो बातें तो हो सकता है कुछ हमारे जहन में आए, कुछ बातें हमारे जहन में ना आए, समझ में ना आए। नूर की हकीकत क्या है, नूर किसे कहते हैं, ये सारी चीज़ें तो अपने मकाम पर एक मुफस्सल बहस है। ये उनका ज़ात, ये उनकी ज़ात का कमाल। उसके बाद उनका ज़ाहिरी वजूद है जिसे सूरतुन नबी कहते हैं। सूरतुन नबी, सूरतुन नबी ज़ाहिरी शक्ल शमाइल, इस पर भी किताबें हैं कि रसूल इस्लाम के चेहरे मुबारक कैसा था, आपके दंदाने मुबारक कैसे थे, आपकी जुल्फ़ें कैसी थी, आपका चलने का अंदाज़ कैसा था, आपके मुस्कुराने का अंदाज़ कैसा था, आपकी आंखें कैसी थी। ये सूरतुन नबी है, शक्ल शमाइल, हुस्न रसूल इस्लाम। ये एक अलग मौजू है, ये एक अलग मौजू है। हम जो आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं वो इमाम हुसैन के उस कलाम में से उसी लफ्ज़ की रोशनी में गुफ्तगू है। असीरो बेसीरत जद्दी, सीरत का आसान तर्जुमा है किरदार। किरदार कैसा था उनका, उनका अमल कैसा था, उनका करैक्टर और मुआशरे में उनका उठना बैठना, ये क्या था, ये है सीरत। इमाम हुसैन ने इरशाद फरमाया मैं किरदार मोहम्मद मुस्तफ़ा पर चल रहा हूँ, मैं सीरत रसूलुल्लाह पर चल रहा हूँ। सीरत सीरत जद्दी, मैं अपने जद की सीरत पर चल रहा हूँ। अब जद की सीरत क्या है, एक इजमाली सा तारुफ सुनिए इब्तिदाअन। वो क्या है, वो ये कि रसूल इस्लाम मक्के में पैदा होते हैं और जब आप पैदा होते हैं उस वक्त आपके वालिद गिरामी ज़िंदा नहीं थे। आपकी इस दुनिया में आने से पहले आपके वालिद गिरामी हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्दुल मुत्तलिब इस दुनिया से रहलत कर चुके थे और बहुत ही कम मुद्दत, यानी यूँ समझ लीजिए 2 साल, 2 साल तक वालिदा गिरामी जनाब आमिना सलामुल्लाह अलैहा वो हयात है, वो भी दुनिया से चली जाती है। यानी 2 साल की उम्र में, 2 से 2.5 साल की उम्र में आपकी तरबियत आपके दादा जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाई है। दादा हयात थे, माँ बाप दोनों चले गए।
یہ بھی راز ہیں کچھ پروردگار عالم کے، یہ کچھ راز ہیں خدا کے۔ خدا جن ہستیوں سے بے پناہ محبت کرتا ہے ان کو بعض امتحانوں میں مبتلا کرتا ہے، اس کی مصلحتیں ہیں، اور ان امتحانات میں سے ایک امتحان یہ ہے کہ اس بندے کی محبت بٹے نہیں، اس کی محبت خالص مجھ سے ہو بس، اور کسی سے نہیں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حیدری علی، اللہم صل علی محمد۔ محبت جو ہے وہ تقسیم نہ ہو۔ یاد ہے وہ آپ کو کسی مقام پر عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ شہزادی زینب سے بچپن میں پوچھا تھا، شہزادی زینب نے خود پوچھا تھا مولا علی سے کہ بابا کیا آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں؟ کہا ہاں بالکل۔ کہا آپ ہم سے محبت کرتے ہیں؟ کہا ہاں آپ سے بھی محبت کرتا ہوں۔ کہا بابا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دل ایک ہے، محبتیں دو، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ یہاں آپ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے، یہاں آپ ہم سے محبت کرتے ہوں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو امیر المومنین نے مسکرا کر ارشاد فرمایا، بجا فرمایا آپ نے، واقعاً ایسا ہے، دل ایک ہے تو محبت بھی ایک ہوگی۔ لیکن یہ مسئلہ کیسے حل ہو کہ اللہ سے محبت ہے یا مجھ سے محبت ہے؟ شہزادی نے ارشاد فرمایا یا مجھ سے محبت ہے؟ تو امیر المومنین نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں اور آپ سے اللہ کی وجہ سے محبت کرتا ہوں، یعنی آپ سے بھی اللہ کی وجہ سے محبت ہے۔ اولاد سے محبت یہ اللہ نے حکم دیا ہے، اللہ نے فطرت میں رکھا ہے، تو کہا تم سے محبت اللہ کی وجہ سے، مستقلاً اللہ سے محبت ہے۔ اور یہی مومن کی، شیعہ کی، اللہ کے سچے بندے کی علامات ہیں کہ اگر وہ کسی سے محبت کرتا ہے تو بھی اللہ کے لیے، کسی سے دشمنی کرتا ہے تو بھی اللہ کے لیے کرتا ہے۔ اللہم صل علی محمد آل محمد وعجل۔ محبت بھی اس کی خالصتاً للہ، اپنی ذات کو بیچ میں نہیں لاتا ہے کہ میرا مسئلہ ہے، نہیں، اللہ کے لیے دوستی، اللہ کے لیے دشمنی۔ اور فرمائی تو محبت جو ہے وہ تقسیم ہوتی ہے، اسی لیے شہزادی نے سوال کیا تو پروردگار عالم نے بچپن میں ہی رسول کو گویا یتیم، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ أَمَّا الْيَتِيمُ فَلَا تَقْهَرْ۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے یتیم کے بارے میں، خود حکم ہے۔ اچھا، رسول کو ہی یتیم بنایا، یعنی یتیمی کی زندگی آپ نے بچپن میں دیکھی۔ دادا عبد المطلب 8 برس کے ہوئے، دادا بھی اس دنیا سے چلے گئے۔ اب تربیت کی ذمہ داری حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذمہ داری، تو تربیت حضرت ابو طالب کر رہے ہیں۔ یہ بچپن ہے، اور اس بچپن کے اندر واقعات بہت زیادہ ہیں۔ یعنی جناب علامہ باقر مجلسی علیہ الرحمہ نے بہار الانوار میں، اور ایک مفصل کتاب سیرت رسول، ہمارے مکتب سے تعلق رکھنے والی ہمارے مراجعین نے بالخصوص اس پر کام کیا ہے، سیرت النبوی پر بہت سارے پہلو۔ اچھا، اب یہ بچپنا ہے، حضرت ابو طالب کے ساتھ زندگی گزر رہی ہے، اور یہ زندگی گزرتے 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 40 برس کے ہو گیا، اور 40 برس جو زندگی گزری ہے وہ لوگوں کے ساتھ گزری ہے، مکے والوں کے ساتھ گزری ہے۔ ہاں ایک بات تھی کہ باقی تمام افراد کی زندگی میں اور رسول اسلام کی زندگی میں ایک نمایاں فرق، وہ نمایاں فرق کیا ہے کہ جس طرح وہ زندگی بسر کر رہے تھے، رسول کی زندگی ویسی نہیں ہے، ایک الگ ہی زندگی ہے۔ ایک تو یہ کہ پہاڑ میں جا رہے ہیں، غار میں جا رہے ہیں، وہاں عبادت میں مشغول ہیں، نہیں پتہ کس کی عبادت کر رہے ہیں، خاندان بنی ہاشم کو چھوڑ کر، کیونکہ یہ طے ہے کہ حضرت عبد المطلب کا سلسلہ جو ہے وہ حضرت ابراہیم و اسماعیل سے ملتا ہے، اور یہ ہستیاں اپنے جد حضرت ابراہیم کے دین پر باقی تھیں۔ حضرت ابو طالب کے خطبے، حضرت ابو طالب کے شعر بھی اس بات پر دلالت کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جناب فاطمہ بنت اسد مولا علی کی والدہ گرامی، ان کا وہ جملہ کہ جب مولا علی کی ولادت ہو رہی تھی،
آپ خانہ کعبہ کے قریب آئیں اور آپ نے کہا ہے پروردگار میں تجھ پر بھی ایمان لاتی ہوں، تیرے گھر پر بھی ایمان لاتی ہوں، تیرے انبیاء پر بھی ایمان لاتی ہوں، تیری کتابوں پر بھی ایمان لاتی ہوں. یہ جملے بتا رہے ہیں کہ اہل بیت کا تعلق، خاندان بنی ہاشم کا تعلق بت پرستی سے نہیں تھا، وہ دین ابراہیمی پر تھے، حضرت ابراہیم کے دین پر. لیکن چونکہ حضرت ابراہیم کا دین ہو، حضرت موسیٰ کا دین ہو، یا حضرت عیسیٰ کا دین ہو، یا گزشتہ ماہ سبق جتنے بھی ادیان آئے ہیں، یہ طے ہے کہ رسول اسلام ایک نیا دین اور نئی شریعت متعارف کروا رہے ہیں. توجہ میری طرف رکھیے گا، ایک نئی شریعت ہے، نئی شریعت متعارف کروا رہے ہیں. تو یہاں بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں جو نئی ہیں، لیکن چونکہ پروردگار عالم کی ایک مشیت ہے، اور وہ مشیت یہ تھی کہ 40 برس تک حکم نہیں دیا پروردگار عالم نے کہ جاؤ اور علی اعلان جا کر تبلیغ کرو، نہیں، 40 برس تک ان کے ساتھ رہو، انہی کے درمیان زندگی بسر کرو، اور اپنا کردار جو ہے وہ پیش کرو سامنے. مثلا ان کے ساتھ رہتے ہو، یہ جھوٹے ہیں، تمہیں سچ بولنا ہے. تم ان کے ساتھ رہتے ہو، یہ باطل پرست ہیں، تمہیں حق پرست زندگی بسر کرنی. تم ان کے ساتھ رہتے ہو، یہ گناہگار ہیں، تمہیں ایک پاک دامن زندگی بسر کرنی ہے. تم ان کے درمیان رہتے ہو، یہ حرام کھاتے ہیں، تمہیں حلال کھانا ہے. تم ان کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہو، یہاں بڑے چھوٹے کا احترام نہیں ہے، تمہیں وقت کے تقاضوں کے مطابق اور تمہیں اپنے اخلاق کے ذریعے سے چھوٹے بڑے کی تمیز، یہ ساری چیزیں ان کے سامنے متعارف کروانی ہے. یعنی انہیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے ابھی فی الحال یہ غلط کر رہے ہو، یہ صحیح کر رہے ہو، یہ غلط نہیں. تم ان کے درمیان رہو. ہو سکتا ہے یہ کہیں کہ ممکن ہی نہیں ہے کیونکہ پورا معاشرہ غلط ہے، پورا معاشرہ حرام کھا رہا ہے، پورا معاشرہ باطل پرست ہے، پورا معاشرہ جو ہے وہ صحیح و غلط اور حق و باطل میں تمیز نہیں کر رہا، سارے جہالت کی زندگی بسر کر رہے ہیں. اور خود تاریخ نے جاہلیت کے زمانے سے تعبیر کیا ہے اسے کہ جاہل کے ساتھ خطرناک جہالت تھی. اور ان کے بڑے بڑے گناہوں میں اگر آپ تلاش کریں جس کی قرآن نے منظر کشی کی ہے، وہ کیا ہے؟ بیٹی پیدا ہو تو زندہ دفن کر دیں. یہ بتائیے کتنی جہالت ہے. بیٹی پیدا ہو تو قرآن نے کہا ان کے چہرے ایسے ہو جاتے تھے گویا سیاہ جلے ہوئے چہرے، بیٹی کو زندہ دفن کر دیں. اچھا، جو حق حلال سے محنت مزدوری سے کما رہا ہے اس پر ہنستے تھے، یہ تو بیوقوف ہے. اور اگر کوئی ہتھیار لے کے کسی راستے میں بیٹھ جائے، قافلوں کو لوٹ لے، لوگوں کو قتل کر دے، یہ بہادر ہے. یہ یعنی ان کے پاس پتہ ہی نہیں ہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. صحیح غلط بن چکا ہے، غلط صحیح بن گیا، حرام حلال ہو گیا، حلال حرام حلال الٹا ہو گیا، ساری پورا معاشرہ بگڑ گیا ہے. اب یہ کہہ دوں کہ گویا انسان بھی حیوان بن گیا ہے. ظاہری شکل و صورت انسان کی ہے، کام سارے حیوان والے ہیں. یعنی اگر تھوڑی دیر کے لیے پردے ہٹ جائیں تو حیوان ہی دکھائی دے سارے. ایسے معاشرے میں پروردگار عالم نے رسول کو بھیجا ہے اور کہا کہ زبان سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اپنا کریکٹر، اپنا کردار، اپنی سیرت، حق جو حق ہے حق کے مطابق زندگی بسر کریں، سچ کہیں. 40 سال کا رزلٹ کیا نکلا؟ میں نے آپ کی خدمت میں بہت سطحی الفاظ کے ذریعے سے بات کی ہے. 40 سال کے بعد پروردگار عالم نے سورہ علق کی صورت میں پہلی وحی نازل فرمائی. اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. اے رسول پڑھیے، دعوت دیجیے، پیغام پہنچائیے، جو پیغام آج سے پہلے آپ اپنے کردار کے ذریعے سے دے رہے تھے اب اپنی زبان کے ذریعے. یعنی یوں سمجھیے کہ جسے کہا جائے آفیشیل طور پر ایک اعلان نبوت اور رسالت 40 سال کے بعد ہو رہا ہے. رسول اسلام کی حیات طیبہ 40 برس ہے، اور آپ آئے اور آپ نے آ کر کیا کہا؟ سب کو جمع کیا، سب آ رہے ہیں، کوئی انکار نہیں کر رہا. بزرگ ہیں، جوان ہیں، بچے ہیں. بھائی میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، آپ ذرا پہاڑ پر آئیے. پورا شہر امنڈ کے آ گیا، پورا مکہ امنڈ کے آ گیا. جی ہاں بالکل، بات کرنے کے لیے تیار ہے. اگر میں یہ کہہ دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک فوج ہے جو تم پر حملہ کرنے والی ہے، ایک لشکر آ رہا ہے جو تم پر حملہ کرے گا،
کیا تم میری بات پر بلیو کرو گے، میری بات پر یقین کرو گے؟ تو تاریخ نے لکھا ہے، چاہے برادران اہل سنت تشیع جو بھی ہو، سب نے کہا بالکل یہ کون سی بات ہے، آپ کی بات پر بالکل یقین کریں، آپ کی بات پر ہمیں بھروسہ ہے۔ اچھا، رسول نے پھر پوچھا کیوں میری بات پر یقین کرو گے، کیا وجہ ہے؟ میری بات پر جو تم بھروسہ کرو گے، یقین کرو گے، اس کا ریزن کیا ہے، اس کا سبب کیا، وجہ کیا ہے؟ تو مشہور جملہ ہے کہ ان سب نے مل کر کہا وہ اس لیے کیونکہ ہم نے آپ کی زبان سے کبھی جھوٹ سنا ہی نہیں ہے۔ 40 سال کا کردار جو ہے وہ ایسا پیش کیا کہ ہر انسان جو ہے اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ ہم نے آپ کی زبان سے کبھی جھوٹ نام کی چیز سنی نہیں، آپ نے جب بولا ہے سچ بولا ہے۔ صادق عربی میں کہتے ہیں جسے، صادق، صدق، سچ بولنے والا، آپ کی زبان سے کبھی جھوٹ سنا ہی نہیں، آپ نے جب بھی بات کی ہے سچ بولا، جھوٹ نہیں بولا۔ صحیح ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے کردار کا ایسا بہترین بیج ان کے درمیان میں بویا کہ کم از کم زبان سے جو کہیں اس پر تو یہ یقین کر لیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کردار ہی ایسا ہے، ایسا کمال کا کردار پیش کیا کہ کوئی نقص ہی نہیں ہے۔ خدا نہ کرے، ویسے ہم بہت زیادہ ہے وہ پریکٹیکل ہو گئے، اچھائیوں کی تو باتیں ہمارے ہاں ہوتی نہیں ہیں، جب بھی بیٹھے تو کوئی برائی کی ہی بات ہوتی ہے تیسرے کی، اور نقائص تلاش کرنے میں یوں سمجھیے کہ ہم سب جو ہے پروفیشنل بن گئے۔ اگرچہ یہ سنانے کی بات ہے، لیکن ایک استاد نے اپنے شاگردوں سے جو ہے وہ ایک بورڈ جو ہے وائٹ بورڈ رکھ کے کہا تھا کہ اس پہ تمہیں کیا دکھائی دے رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک کالا نقطہ ہے، بیچ میں کالا نقطہ تھا، کہا کالا نقطہ، کہا تمہیں کالا نقطہ دکھائی دیا، پورا سفید بورڈ تمہیں دکھائی نہیں دیا، کالا نقطہ تلاش کر لیا تم نے۔ تو معاشرے کی مثال ہو گئی ہے اس مکھی جیسی کہ جو کچرے پر ہی بیٹھتی ہے، یعنی نقائص کو ہی پیش کرنا ہے، اچھائی کو بیان نہیں کرنا ہے کسی کی۔ اگر کوئی اچھائی کر رہا ہے تو اس کی بھی تعریف کی جائے، یار یہ اس کے اندر بہت اچھی بات ہے۔ اچھا، کوئی اچھا چل رہا ہے تو اس کے بارے میں کوئی بات نہیں ہے، لیکن خدا نخواستہ اگر اس سے کوئی ایک غلطی ہو گئی تو وہ ہائی لائٹ کی جائے گی، یہ اس کے اندر برا، یہ غلطی ہے اس کی۔ میں ان دو چیزوں کو الگ الگ کر کے بیان کر رہا ہوں۔ رسول اسلام کی صورتحال بیان کی کہ سیرت رسول کی، اب سنیے ذرا، سطحی گفتگو ہے کہ ایک بندہ ہے مثلاً اچھائی سے چل رہا ہے، سب کے ساتھ اچھا چل رہا ہے، تو اس کو کوئی اپریشیٹ کرنے والا نہیں ہے، کوئی نہیں کہنے والا یار یہ واقعی اچھا بندہ ہے۔ ایک غلطی ہو گئی تو پیچھے کی ساری اچھائیاں بھول جائیں گے، وہ ایک غلطی جو ہے وہ یاد رہے گی کہ اس نے یہ غلطی کر دی ہے۔ اتنی سخت روایات ہیں اہل بیت کی، خاص طور پر مومن کے حق کے بارے میں، کہ اس کے بارے میں سوء ظن نہ کرو، حسن ظن، اچھا سوچو اس کے بارے میں، اچھا سوچو اس کے بعد، برا نہ سوچو۔ کوئی برائی سنو تو کوئی نہ کوئی راستہ نکال لو کہ نہیں ایسا نہیں، ایسا ہوا ہوگا، ارے یہ نہیں یہ کہنا چاہ رہے ہوں گے، یعنی برائی کو اچھائی میں بدلنے کی کوشش کرو۔ کتنی مرتبہ؟ روایات نے کہا ہے 70 مرتبہ کوشش کرو۔ اللہم صلی علی، 70 مرتبہ کوشش کرو۔ اگر کسی کی برائی سنو، کوئی کہہ رہا ہے، پہلی بات تو یہ کہنے والا ہے وہ غیبت کر رہا ہے، اور اگر آپ سن رہے ہیں تو آپ غیبت سن رہے ہیں، تو جتنا اس کا غیبت کرنے کا گناہ ہے اتنا غیبت سننے کا بھی گناہ مل جاتا ہے۔ اور قرآن نے اور احادیث نے بڑی سخت مذمت کی ہے غیبت کی، لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو آخر میں کہتے ہیں صحیح تو کہہ رہے ہیں بھائی، جس چیز کو آپ کہہ رہے ہیں نا ہم صحیح کہہ رہے ہیں، اسی کو قرآن نے اور احادیث نے کہا ہے کہ یہ جہنم کے کتوں کی غذا ہے۔ غیبت گویا ایسی ہے، گویا ایک بھائی اپنے دوسرے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے، اس طرح تعبیر کیا گیا ہے۔ یعنی نیگیٹیوٹی کی بات کو اسلام نے قبول ہی نہیں کیا ہے، منفی بات ہی نہیں کرنی ہے، آپ کو بات کرنی ہے، اچھی بات کرنی ہے۔
علاوہ ان کے کوئی اور بہت بڑا نقصان ہو جائے گا اگر کسی غلط بات کو جو ہے وہ ٹاپک نہ بنایا گیا تو، ورنہ بات ہی نہیں کرنی ہے، غلط بات ہی نہیں کرنی ہے، منفی بات ہی نہیں کرنی ہے. ٹھیک، یہ ہم ہیں، ہم ناقص بھی ہیں اپنی جگہ پر، اس میں کوئی شک نہیں ہے، غلطیاں ہوتی ہیں انسان سے، لیکن ایک نہیں ہو سکتا، کئی غلطیاں ہو سکتا کئی برائیاں ہوں. اس بات کو ذہن میں رکھیے. اب آئیے دوبارہ رسول 40 سال کی زندگی گزارنے کے بعد، یہ تو ایک پہلو تھا نا کہ جس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ اگر میں تم سے کہہ دوں کہ لشکر حملہ کرنے والا ہے تو تم بلیو کر لو گے، یقین کر لو گے. تو کیوں کرو گے؟ تو انہوں نے کہا اس لیے کیونکہ ہم نے آپ کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں سنا. یہ تو ایک زبان ہے نا جس کی گواہی دے رہے تھے، لیکن سیرت میں ثابت ہے کہ ہر قول ہر فعل پر، چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو. یہ کفر اور اسلام کی کہانی تو پھر شروع ہوئی جب رسول نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر تم میری بات پر یقین کرتے ہو اور تمہیں لگتا ہے میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا تو آج ایک اور بڑا سچ سن لو. اور وہ سچ یہ ہے کہ اب تک کی جو تم زندگی گزار رہے تھے وہ غلط تھی، وہ باطل تھی. جن خداؤں کو تم سجدہ کر رہے تھے وہ تمہارے اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے ہیں، جن کو تم نے بنایا ہے وہ تمہیں کیا دے سکتے ہیں. یہ کیا کہنے لگے آپ؟ کہا میری زبان پر یقین ہے نا، میں سچ بول رہا ہوں. کہو لا الہ الا اللہ، کوئی خدا نہیں ہے. اگر لا الہ الا اللہ کہو گے تفلحو، تو کامیاب ہو جاؤ گے، تمہیں کامیابی ملے گی. اور فرمائیے گا تو یہ تو فقط زبان ہے نا، زبان کا یہ اثر تھا کہ لوگ آگے بڑھے. ایسا نہیں ہے کہ سب نے مخالفت کی ہے، لوگ آگے بڑھے. بھئی اگر یہ کہہ رہا ہے تو سچ کہہ رہا ہے، اگر اس کی زبان سے بات نکل رہی ہے تو سچ نکل رہی ہے. یہ کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ، کوئی خدا نہیں ہے الا اللہ، سوائے ذات واجب الوجود کے، تو سچ کہہ رہا ہے. یہ زبان تھی نا، ورنہ کوئی آسان ہے کہ انسان ساری زندگی ایک چیز کو خدا سمجھ کے سجدہ کر رہا ہو اور کسی کے کہنے پہ اسے خدا ماننے سے انکار کر دے اور کہہ دے کہ ٹھیک ہے یہ خدا نہیں ہے کوئی اور خدا ہے. آسان ہے؟ مشکل ہے، واقعا مشکل ہے. یہ جو پہلو ہے لا الہ، پہلا بڑا سخت ہے. 360 تو فقط کعبے میں رکھے ہوئے تھے، اور اس سے زیادہ پتہ نہیں کتنے خدا تھے. جتنے فرقے، جتنے قبیلے، جتنے خاندان، اتنے خدا. اسی لیے کہ وہ کہتے تھے کہ ہم برابر نہیں ہیں، یہ ہماری ذات ہے، یہ اس سے کم ذات ہے، یہ اس سے نیچ ذات ہے، تو ہمارا خدا اس کا خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا خدا الگ ہونا چاہیے، ہمارا خدا الگ ہونا چاہیے. اللہم اللہ اکبر یا رسول اللہ، حیدری یا ولی یا ولی، اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرج. یہ فقط ایک زبان ہے کہ جس زبان کا یہ کمال تھا کہ آپ کی زبان سے ہم نے کبھی جھوٹ نہیں سنا، جب بولا آپ نے سچ بولا. اچھا باقی کردار تو حضرت ابو طالب کے پاس آئے، کہنے لگے کہ یہ نہیں معلوم کس دین کی تبلیغ کر رہا ہے، اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ. اگر اسے کسی چیز کی ضرورت ہے تو جو بولے ہم کہتے ہیں، جو یہ کہہ دے. اچھا کیا ہوتا ہے انسان کی طلب کیا ہے؟ پیسہ. یہی وہ چیزیں جن کی طرف انسان کا جھکاؤ ہوتا ہے. پیسہ، جتنی دولت چاہیے اس کو دے دیں گے. اور جھکاؤ کیا ہے انسان کا؟ اچھے خاندان سے، اچھی لڑکی سے شادی ہو جائے. تو یہ بھی انہوں نے کہا جس قبیلے سے کہے، جس لڑکی کے بارے میں کہے، اس کے عقد میں دے دی جائے گی، اس کو نکاح کر دیا جائے گا. اس کا اور کیا چاہیے اس کو؟ ہم اسے اپنا سردار بھی تسلیم کر لیں گے کہ یہ ہمارا، چونکہ پہلے تو کہتے تھے نا یتیم ہے. قرآن نے اس طرح کے موضوع کو کافی کہ بھئی یہ پروردگار جو ہے وہ یتیموں کے ذریعے سے کیوں اپنے دین کو لاتا ہے، ہم وڈیروں میں سے کیوں نہیں انتخاب کرتا ہے. واقعی اس طرح کے اعتراضات ہیں کہ پروردگار کو اگر اپنا دین نازل کرنا ہوتا تو یتیم کے ذریعے سے، ہمارے ذریعے سے کیوں نہیں. تو بات وڈیرے اور یتیم کی نہیں ہے، بات کردار کی ہے. کردار ایسا ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ بنے بنائے. ہاں واقعی ٹھیک ہے ان کا ایک امتحان ہوا ہے عالم ذر میں، عالم ارواح میں، وہ ایک الگ داستان ہے اور ایک الگ موضوع ہے.
لیکن جب زمین پر بھی آئے ہیں تو انسانوں کے ساتھ رہ کر انہوں نے کمال زندگی بسر کی ہے، اپنے کردار کے ذریعے سے ایسی بہترین سیرت پیش کی ہے کہ اگر کسی کا دل صاف ہے، پاک ہے، تعصب نہیں ہے، دل اس کا اچھا ہے تو قبول کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا بہت سارے لوگ تھے جنہوں نے قبول کیا۔ بلال غلام تھے نا، لیکن جب سمجھ میں آ گئی بات اب کہنے لگے اب تو تم میرے ساتھ کچھ بھی کر دو، اب نہیں، میں واپس نہیں جا سکتا۔ مت کہو یہ جملہ لا الہ الا اللہ، مت کہو، پتھر سینے پہ رکھ دیا۔ لیکن کردار محمد مصطفیٰ اس طرح روح میں پیوست ہو گیا تھا حضرت بلال کے، پرواہ نہیں، ارے پتھر کیا تم مجھے قتل کر دو، اب ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا، کیونکہ کردار سمجھ جائے گا۔ وہ تو بادشاہ تھے اور وہ تو مکے کے سردار تھے، پیسے کی مستی، دولت کی مستی، دنیا کی مستی، اس وجہ سے قبول نہیں کر رہے تھے، ورنہ ایسی بات نہیں ہے کہ رسول سمجھ میں نہیں آ رہے تھے، اچھا انسان ہے، کوئی یہ انگلی اٹھا کر یہ نہیں کہہ سکتا اس کے اندر یہ برائی ہے۔ اچھا بھائی کوئی نقص دکھائی دیا؟ نہیں، نقص کوئی نہیں ہے وہ بہترین انسان، انسان اچھے ہو، بے حیثیت انسان تمہارا کوئی ثانی نہیں ہے، تمہاری کوئی مثال نہیں ہے، بات ختم ہو گئی نا، اس سے بھی آگے کوئی اور چیز چاہیے؟ لیکن چونکہ انسان دنیا میں جب الجھ چکا ہوتا ہے تو یہ انسانیت یہ چیزیں معنی نہیں رکھتی ہیں، پھر کیا انسان کیا اچھا انسان، میرا مطلب پورا نہیں ہوتا ہے۔ بحث و مباحثے ہوئے، آپ کو پتہ ہے عیسائیوں کے ساتھ ہوئے، یہودیوں کے ساتھ ہوئے، کفار قریش کے ساتھ ہوئے، ان کے بڑے بڑے علماء آئے، اچھا وہ اپنے شعر و شاعری پیش کرتے تھے، رسول بطور معجزہ قرآن پیش کرتے تھے، ہر طرح سے بات چیت ہوئی ہے۔ اچھا جبر بھی نہیں کیا کسی پر، جبر نہیں کیا، زبردستی نہیں ہے، کہو لا الہ الا اللہ، اسلام قبول کرو، سمجھ میں آ رہا ہے قبول کرو، سمجھ کے قبول کرو، زبردستی نہیں ہے۔ یہ بعد میں جس طرح خلفاء نے لوگوں سے زبردستی بیعتیں لی ہیں، یہ اسلام نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے۔ حق فقط اپنا تعارف کرواتا ہے، کسی کو زبردستی جھکاتا نہیں ہے، حق واضح ہے، نمایاں ہے، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، یہ باطل ہے، یہ حق ہے، بس اس سے زیادہ نہیں ہے۔ تو آپ دیکھ لیجئے وہ خاتون کچرا پھینک رہی تھی، رسول اسی گلی سے گزر رہے ہیں۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو محسوس کریں کہ چھوٹی سی بات بھی برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے ہم میں، اب چھوٹی سی بھی بات کسی کی برداشت کرنے کی ہم میں سکت نہیں ہے، چاہے وہ صحیح کیوں نہ کہہ رہا ہو، اطمینان سے سننے کی بھی طاقت نہیں رہی ہم میں۔ یہ ہوتا کون ہے ہمیں کہنے والا؟ یعنی تیاری ہے، صرف لڑنے کا بہانہ چاہیے۔ کچرا پھینک رہی ہے، روزانہ رسول پر کچرا پھینک رہی ہے، وہیں سے گزر رہے ہیں۔ ایک دن کچرا نہیں آیا، پوچھا کچرا کیوں نہیں آیا، معلوم کرواتے ہیں، اچھا وہ خاتون تھی کوئی، وہ خاتون گھر کا کچرا جمع کر کے رکھ رہی تھی، وہ پھینک رہی تھی آپ پر۔ اچھا تو کافی دن ہو گئے کچرا نہیں پھینکا، کہا بیمار ہو گئی۔ اچھا بیمار ہو گئی ہیں تو چلو اس کو پوچھنے کے لیے چلتے۔ یہ مشرکہ ہے، کافرہ ہے۔ اسلام نے مسلمان اور مومن کی عیادت کے لیے تو کہا ہے، یہ مشرکہ ہے، کافرہ ہے، کہا چلو اس کی عیادت کر، بیمار کی عیادت اسے پوچھنے کے لیے جانا ہے۔ یا رسول اللہ وہ آپ پر کچرا پھینکے جا رہی ہے، آپ اور میں ظاہر کو دیکھتے ہیں، رسول کی نظر دیکھیے کہاں تک ہے۔ کہنے لگے کہ نہیں اس کی طبیعت پوچھنے جانی ہے، وہ بیمار ہے نا اسی لیے۔ اچھا وہ بھی یہی سمجھی جب رسول سامنے آئے تو کہنے لگے کہ اچھا جب ٹھیک ٹھاک تھی تو اس وقت تو نہیں آئے، اب جب بستر سے لگ گئی ہوں تو اب جو ہے وہ بدلہ لینے کے لیے آ گئے ہو۔ مسئلہ نہیں ہے خیر، اب بدلہ لینے کے لیے آ گئے ہو۔ رسول نے ارشاد فرمایا نہیں، میں جس دین کا ماننے والا ہوں اس دین کے اندر یہ ہے کہ اگر کوئی بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرنے کے لیے چلے جاؤ، میرے دین کی بات ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ وہ کچرا پھینک رہی تھی، اس پہ کوئی بات چیت نہیں ہے، تم بیمار ہو گئی ہو، تمہاری عیادت کے لیے۔ اچھا ہو سکتا ہے وہ اپنے کام سے کام رکھتی تو رسول کبھی متوجہ بھی نہیں ہوتے،
لیکن وہ اذیت دینے کے لیے تیار تھی، تو اذیت دے رہی تھی، کچرا پھینک رہی تھی روزانہ رسول کی شان میں، جسے کہتے ہیں شان میں گستاخی کرنا۔ آج تو حرمت رسول پر نہ جانے کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتے ہیں نا لوگ۔ دیکھیے کچرا پھینکا جا رہا ہے، کہا میں تو تمہاری عیادت کرنے کے لیے آیا، میرے رب نے مجھے میرے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ بیمار کو پوچھنے جاؤ۔ پاور دیکھیے اس کا، یہ دین کا ایک چھوٹا سا حکم ہے، چھوٹا سا۔ اس سے پہلے میں نے زبان کی بات پیش کی، اب دیکھیے کردار ہے۔ کھڑی ہو جاتی ہے، کہنے لگتی ہے کون ہے تمہارا رب؟ کہا میرا رب وہ ہے کہ جس نے مجھے بھی پیدا کیا ہے، تجھے بھی پیدا کیا ہے، کائنات کو خلق کیا ہے اس نے۔ وہ محتاج نہیں ہے، اسے ہم نے نہیں بنایا۔ اس کے ذہن سے گفتگو، کیونکہ وہ بتوں کو پوجنے والے تھے۔ میں آپ پر کچرا پھینک رہی تھی، آپ میری عیادت کرنے کے لیے، اس کے باوجود اگر تمہارے رب نے مجھے بھیجا ہے تمہیں میری عیادت کرنے کے لیے، تو میں آپ پر ایمان لاتی ہوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو اندازہ لگائیے اسلام کی ایک چھوٹی سی جھلک ہے بیمار کی عیادت کرنا، جب اس میں اتنا اثر ہو کہ ایک کافر مسلمان بن جائے تو اسلام کی طاقت کیا ہوگی، پورے اسلام کا پاور کیا ہے۔ تو وہ زبردستی نہیں بتایا رسول نے، اپنے کردار کے ذریعے سے دکھایا۔ اسلام ایک وہ ہے جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے، میں اور آپ پڑھتے ہیں، ہم زیادہ پڑھتے ہیں۔ ایک وہ ہے کہ جو ڈھل جاتا ہے انسان کے جسم میں۔ اسلام کیا ہے؟ رسول کی شخصیت کو دیکھیے، بس رسول کے کردار کو دیکھیے، رسول کی بات چیت کو دیکھیے۔ وہ جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے وہ مجسم گھوم رہا ہے۔ یہ ہے میرا اسلام، کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کوئی تبلیغ نہیں ہے، کوئی زبردستی نہیں ہے، کوئی تلوار چلا کے اللہ اکبر نہیں ہے، کوئی سر قلم نہیں ہے، کوئی بحث و مباحثہ نہیں ہے، کوئی مکتب نہیں ہے۔ کیا ہے؟ عمل ہے، کردار ہے، سیرت ہے۔ اگر اسلام کی تعلیمات ہماری اپنی ذات میں آ جائیں، بس اس سے زیادہ زحمت نہیں۔ یہ آخری نقطہ ہے، میں نے کہا بہت بڑی بات ہے اسلام اور سیرت النبی، ایک بہت تفصیلی موضوع ہے۔ یہاں سے پھر ہمارے ایک برادر مومن کے گھر پہ بھی مجلس ہے، اب یہاں پر میں ختم کر رہا ہوں گفتگو۔ اسلام جو پڑھتے ہیں، جو کچھ ہم پڑھتے ہیں، اس کو اپنی ذات میں ڈھالنے کا نام ہے۔ قرآن نے کہہ دیا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ عبادت اللہ کی ہے، والدین کے ساتھ احسان کرو، لکھا ہوا قرآن میں۔ میں مسلمان بھی ہوں، قرآن پر ایمان بھی ہے، والدین کی عزت نہیں ہے، والدین کا احترام ہی نہیں ہے۔ قرآن کہہ رہا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، ان کے ساتھ مزاج بھی کڑوا مت کرو۔ بچوں کو سمجھانے کے لیے صرف، اگرچہ آج بچے ذرا کم دکھائی دے رہے ہیں، پھر تھوڑا سا نیاز ویاز کا اشارہ دینا پڑے گا، پھر بچے آ جائیں گے۔ توجہ رکھیے، فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ۔ کبھی کبھار ہمیں کام کہہ دیتے، بچپن کام کہتے، ارے ایسے، یہ انداز، اس کو کہتے ہیں اف، اتزجر، تنگ آ گیا ہوں میں تو۔ یہ جملے کہنے کی ضرورت نہیں، صرف عربی میں ایک لفظ اف۔ اگر اف، معصوم نے ارشاد فرمایا اگر اس لفظ اف سے بھی کوئی چھوٹا لفظ ہوتا تو اللہ قرآن میں اسی کو رکھتا، اس سے بھی چھوٹا ہوتا تو، یعنی اس سے چھوٹا کوئی لفظ نہیں ہے۔ اور ہم تو نہ جانے کہاں سے کہاں بڑھ جائیں۔ میں مسلمان ہوں، میں قرآن پر ایمان رکھتا ہوں، عقیدہ رکھتا ہوں، وہ کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں باتیں، میرے کردار میں نہیں ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، پھر میں کس نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہوں؟ امام حسین ابن علی علیہ السلام کی قربانی سیرت محمد مصطفیٰ کا احیاء ہے، اسے زندہ کرنا ہے۔ وہ کل والی چین ذہن میں رکھیے گا کہ ہم فرش عزا پر بیٹھے ہیں اس لیے کیونکہ امام نے قربانی دی، امام شہید ہوئے۔ امام شہید اس لیے ہوئے تاکہ رسول اسلام کی سیرت زندہ ہو جائے۔ تو ہم سب میں سے ہر ایک، مجھ سمیت، ذمہ داری ہے کہ امام حسین کے اس جملے کی لاج رکھیں اور اسلام کو اپنے وجود میں نافذ کریں، اور جو سنیں، جو پڑھیں، اس پر عمل کریں۔ انتظار نہیں کریں کل کروں گا۔ یہ بھی شیطان نے ہمارے اور عمل کے درمیان ایک اتنی بڑی دیوار کھڑی کر دی ہے
سنتے ہیں اچھی بات لگتی ہے، عمل کرنے کا ارادہ بھی ہوتا ہے، نیت بھی پکی ہوتی ہے، کل سے کریں گے، یہ کل نہیں آتی ہے کبھی بھی، یہ کل کبھی آتی ہی نہیں ہے، ہر آج کے بعد ایک کل ہے اور وہ کل کل رہتی ہے، کبھی کل آتی ہی نہیں ہے، آج ابھی اسی وقت سے ارادہ مصمم عملی طور پر، اسی کا نام اسلام ہے۔ اور رسول اسلام نے اتنی زحمتیں برداشت کی ہیں کہ آپ نے خود ارشاد فرمایا کہ مجھے اتنی اذیتیں دی گئی ہیں کہ اتنی اذیتیں میرے علاوہ باقی تمام انبیاء کو نہیں ملی ہیں۔ اگر آپ ظاہری طور پر دیکھیں تو قسم بخدا حضرت آدم کی زحمتیں، حضرت نوح کی زحمتیں، حضرت موسیٰ کی زحمتیں، ہو سکتا ہے اگر آپ شمار کرنے لگے تو آپ کہیں کہ انبیاء کی زحمتیں تو بہت زیادہ، رسول نے یہ جملہ کیسے کہہ دیا؟ لیکن صادق کہہ رہا ہے، سچا کہہ رہا ہے کہ مجھے جتنی زحمتیں، انبیاء کو اتنی زحمتیں نہیں، اس سے زیادہ مجھے زحمتیں ملی ہیں، اس سے زیادہ مجھ پر مصیبتیں آئیں ہیں، اس سے زیادہ مجھ پر مصائب آئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اسلام، ہمارے قبلہ صادق حسن صاحب جو ہے وہ بزرگ ہیں ہمارے، ان کا ایک بڑا بہترین جملہ ہے کہ اگر ہم کسی کو کہتے ہیں کہ یہ کام مت کرو، برا کام اگر ہم ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ مت کرو، تو آگے وہ کہتا ہے کہ یار اس سے صرف میرا نقصان ہو رہا ہے نا، کسی اور کا تو نقصان نہیں ہو رہا ہے، مجھے تکلیف ہوگی نا، کسی اور کو تو تکلیف نہیں ہوگی، میری مرضی۔ تو کہتے ہیں کہ آپ اس کے جواب میں کہیے یہ آپ غلط کہہ رہے ہیں کہ صرف آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، آپ کے غلط کام سے رسول اسلام کو تکلیف ہو رہی ہے، آپ کے گناہ سے رسول کا دل دکھتا ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ رسول کی اذیتیں انبیاء کی اذیتوں سے زیادہ کیوں ہیں؟ اس لیے کہ رسول کی امت باقی تمام انبیاء سے زیادہ ہے، اور وہ امت میں جہاں جو بھی خطا ہو رہی ہے، غلطی ہو رہی ہے، عصیان ہو رہی ہے، معصیت ہو رہی ہے، تکلیف ہو رہی ہے، کچھ بھی ہو رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے، تو رسول کو بھی تکلیف ہو رہی ہے، رسول کا بھی دل دکھتا ہے۔ یہی مثالیں سمجھانے کے لیے ہیں جو امام زمانہ کا جملہ ہے کہ میرے اور تمہارے درمیان یہ جو جدائی ہے اس کا سبب تم خود ہو۔ امام نے ارشاد فرمایا تمہارے اعمال ہیں، مما نکرہہ، وہ اعمال کے جنہیں ہم پسند نہیں کرتے، اور ہمیں تم سے توقع بھی نہیں ہے کہ تم ویسے اعمال کرو۔ شیعوں کا لفظ آیا مما نکرہہ، وہ اعمال کے جنہیں ہم پسند نہیں کرتے ہیں، ہم نے انہیں مکروہ قرار دیا ہے۔ مکروہ یہاں پر بے معنی ہے شریعت والا مکروہ نہیں ہے، ناپسندیدہ، ہر وہ عمل کہ جو زمانے کے امام کو تکلیف پہنچائے، دکھ دے۔ ہو سکتا ہے ہمیں اپنے گناہ سے ہمیں اتنا دکھ نہ ہوتا ہو جتنا زمانے کے امام کو دکھ ہوتا ہو، جتنا زمانے کے امام کا دل دکھتا ہو۔ تو سیرت بڑی اہم ہے رسول اسلام کی، اور ہمیں چاہیے، یقیناً اس 35 سے 40 منٹ کی مجلس اعضاء کے اندر سیرت نہیں آ سکتی، پورے پہلو آ جائیں 63 برس کی زندگی میں کیا کیا واقعات ہوئے۔ ایک واقعہ عرض کیا آپ کی خدمت میں، اور زبان کی سچائی سے منسلک ایک بات پیش کی، سمجھانے کے لیے میرے الفاظ تھے، باقی ساری باتیں، 2 باتیں زیادہ سے زیادہ، ہر واقعے کو سنیں، اپنی زندگی میں اسے لائیں۔ ایک تو تکلیف یہ ہے، پھر تکلیف دوسری کیا ہے رسول اسلام کو؟ یہ کہ رسول نے اپنی زندگی میں بار بار اپنے اہل بیت کی محبت کو واجب قرار دیا، اور ارشاد فرمایا کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، مسلمان ہو، اجر رسالت ادا کرنا چاہتے ہو تو میری آل، میرے اہل بیت، میری عطرت سے محبت کرو۔ اور امام زین العابدین کا وہ جملہ کہ اگر ہمارے خلاف حکم دیا جاتا کہ ہم سے نفرت کرو، تو بھی ہم پر اتنا ظلم نہ کیا جاتا جتنا ظلم ہم پر واجب اجر رسالت کے بعد ہوا ہے۔ قرآن نے کہا ہے واجب ہے محبت اہل بیت، اس کے بعد جو ہم پر ظلم ہوا ہے، تو رسول کی نظر میں تمام وہ مظالم بھی ہیں جو ان پر ہوا ہے، سب، مولا علی سے لے کر جناب زہرا سے لے کر زمانے کے امام تک، آج کے زمانے تک، ہر تکلیف رسول کی تکلیف ہے، ہر اذیت رسول کی اذیت ہے۔ بس عزیزان کرام، یہ خبر روایت کہتی ہے کہ رسول اسلام کو زہر دیا گیا ہے، بہت روایات ہیں اس پر کہ رسول اسلام کو زہر دیا گیا ہے، اسی لیے ہم شہادت رسول کے قائل ہیں کہ رسول بھی شہید ہوئے ہیں۔
اور زہر بھی کافی مرتبہ کوششیں کی گئی ہیں زہر دینے کی. اب یہ ایک الگ مستقل موضوع ہے کہ کس طرح دیا گیا، لیکن جب زہر کا اثر جسم میں سرایت کرنے لگا تو اب آپ کے جسم میں چلنے کی طاقت نہیں رہی. اور اس کیفیت کے اندر بھی رسول نے بارہا اپنے صحابہ سے کہا، اپنے گھر والوں سے کہا کہ مجھے سہارا دو اور مسجد نبوی کے منبر تک لے جاؤ مجھے. اور وہاں آپ نے ارشاد فرمایا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی فانہما لن یفترقا حتی یرد علی الارض. میں جا رہا ہوں، دو چیزیں تمہارے حوالے کیے جا رہا ہوں، اگر گمراہ نہیں ہونا چاہتے میرے بعد تو اہل بیت اور قرآن کو کبھی مت چھوڑنا. اہل بیت اور قرآن دونوں چیزیں، دونوں سے وابستہ ہے. اہل بیت کو لے لیا، قرآن کو چھوڑ دیا تو بھی گمراہ، قرآن کو لے لیا، اہل بیت کو چھوڑ دیا تو بھی گمراہ ہے. بس عزیزان گرامی قدر زہر کا اثر ہو رہا تھا اور رسول غشی کے عالم میں کبھی آنکھ کھل رہی ہے، کبھی آنکھیں بند ہو رہی ہیں. اتنے میں دونوں شہزادے امام حسن اور امام حسین دوڑے دوڑے آئے اور رسول اللہ کے سینے پر اپنے سر کو رکھ دیا. مولا علی چاہتے تھے کہ دونوں شہزادوں کو ہٹا دے، کہیں رسول کو اذیت نہ ہو، تکلیف نہ ہے. جب میرے مولا علی قریب آئے، دونوں شہزادوں کو جدا کرنا چاہتے تھے تو رسول اسلام کی آنکھ کھلی، کہنے لگے علی ان کو میرے سینے سے مت ہٹاؤ، یہ میری تسکین کا باعث ہے. یہ جب میرے سینے پر سر رکھتے ہیں تو مجھے سرور ملتا ہے، میرا دل خوش ہوتا ہے، یہ میرے دل کا ثمر ہے، میرے دل کا سکون ہے، انہیں مجھ سے جدا مت کرو. اللہ اکبر، کتنی محبت ہے حسنین شریفین سے، یہ بتانے کی اب وقت بھی نہیں ہے اور ضرورت بھی نہیں ہے. بہت زیادہ واضح اور نمایاں ہے کہ رسول کی ان دونوں شہزادوں سے کس قدر محبت تھی. لیکن روایت کہتی ہے کہ وقت آخر کبھی مولا علی کو وصیتیں کر رہے ہیں، کبھی جناب زہرا سے گفتگو کر رہے ہیں. ایک روایت عرض کر رہا ہوں کہ رسول اسلام نے اپنے بستر کے پاس سے کچھ لباس نکالے. پہلا لباس امیر المومنین کے حوالے کیا، کہا اے علی میرے بعد مجھے غسل تم دو گے، کفن تم پہناؤ گے، یہ کفن میرے لیے آیا ہے جنت سے. دوسرا کپڑا نکال کے وہ بھی مولا علی کے حوالے کیا، کہا یا علی مجھ کے میرے جانے کے بعد سب سے پہلے میری بیٹی فاطمہ مجھ سے ملاقات کرے گی، پھر تم اسے غسل بھی دو گے، اسے کفن بھی پہناؤ گے، یہ کفن جناب زہرا کے لیے ہے. اس کے بعد امام حسن کو قریب بلایا اور کہا کہ بیٹا یہ کفن تمہارے بابا علی ابن ابی طالب کو ضربت مار دی جائے گی اور ان کی شہادت کے بعد تم انہیں غسل دو گے، انہیں کفن پہناؤ گے، یہ کفن علی ابن ابی طالب کے لیے ہے. امام حسین کی عمر کتنی ہے؟ 5 برس 6 برس روایات کے اندر. قریب بلایا، کہا بیٹا یہ کفن تمہیں دے رہا ہوں کہ تمہارے بھیا حسن شہید کر دیے جائیں گے، انہیں تمہیں یہ کفن پہنانا ہے، غسل تمہیں دینا ہے، کفن تمہیں پہنانا ہے. بس 4 کفن کا تذکرہ ہوگا. روایت کہتی ہے کہ شہزادی زینب بہت چھوٹی تھی، قریب آئی اور کہنے لگی نانا آپ نے میرے بھائی حسین کے کفن کی بات نہیں کی ہے. جیسے ہی یہ جملے کہے رسول اسلام کی آنکھوں سے آنسو بہے، کہنے لگے کہ اے زینب تیرا بھائی حسین کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا قتل کر دیا جائے گا اور اس کا لاشا بھی 3 دن تک بے غور و کفن رہے گا، اجازت نہیں ہوگی، کوئی آگے بڑھے گا تو قتل کر دیا جائے گا. یہاں تک کہ آپ سنتے ہوئے مصائب کو اس مقام تک پہنچ چکے ہیں کہ امام زین العابدین کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں زنجیروں میں، دیکھ رہے ہیں اپنے بابا کو حسرت بری نگاہوں سے. بابا ایک جوان بیٹے کے لیے کتنی اذیت کا باعث ہے، یہ رسول اپنی زندگی میں بتا کر جا رہے تھے عزیزوں، کتنی اذیتیں ہیں رسول کے لیے. بس روایت کہتی ہے کہ شہزادی فاطمہ زہرا اپنے بابا کے سینے پر سر رکھ کے گریہ کر رہی تھی کہ اتنے میں ایک آواز آئی، یا رسول اللہ میں آپ سے ملاقات کے لیے آیا ہوں. شہزادی نے پوچھا کون؟ کہا رسول سے ملاقات کرنے. کہا رسول آرام فرما رہے ہیں، چلے جاؤ. رسول آرام فرما رہے ہیں. دوسری مرتبہ آواز دی، یا رسول اللہ میں آپ سے ملاقات کے لیے آیا ہوں. کہنے لگے کون؟
کہا رسول سے ملاقات کے لیے آیا ہوں۔ شہزادی نے کہا میرا بابا ابھی آرام میں ہے، اذیت میں، کسی سے ملاقات نہیں کر سکتا، چلے جاؤ۔ تیسری مرتبہ آواز میں ذرا روب محسوس ہوا، آواز میں ذرا دبدبا محسوس ہوا تو شہزادی گھبرا گئی اور کہنے لگی بابا یہ کس کی آواز ہے؟ رسول کی آنکھیں کھلی تو رسول نے ارشاد فرمایا بیٹی یہ وہ ہے کہ جسے کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، یہ ملک الموت ہے کہ جو بچوں کو یتیم کرتا ہے، خواتین کو بیوہ کرتا ہے، اس کو یہ حکومت اللہ نے دی ہے۔ اے میری بیٹی فاطمہ زہرا یہ تیرے گھر کا احترام ہے کہ بغیر تیری اجازت کے وہ گھر میں داخل نہیں ہو رہا ہے۔ اے میری بیٹی اب اسے اجازت دے کہ وقت آخر آ گیا ہے۔ بس ایک مرتبہ آواز آئی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شہزادی کی مصیبتوں کا آغاز آج سے شروع ہو جاتا ہے عزیزوں، اور شہزادی کی ایک کے بعد ایک مصیبتیں ہیں جن کے بارے میں شہزادی نے خود ارشاد فرمایا کہ اے میرے بابا آپ کے بعد ہم پر وہ مصیبتیں آئی ہیں کہ اگر روشن دنوں پر پڑتی تو سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتے۔ ہاں رسول اللہ موجود ہیں، آپ کو غسل بھی دیا گیا، آپ کو کفن بھی دیا گیا، اگرچہ رسول بھی مظلوم ہے بہت، اسی لیے کہ کتنے صحابہ تھے، کتنے ماننے والے تھے رسول کے، لیکن تاریخوں نے لکھا 11 سے 12 افراد رسول کے جنازے میں تھے، اس سے زیادہ افراد نے شرکت نہیں کی ہے۔ اب وہ کچھ وجوہات صحیح، لیکن روایت کہتی ہے کہ ہاں غسل تو دیا گیا ہے، کفن تو پہنایا گیا ہے، گھر کے افراد تو موجود ہیں جنہوں نے گریہ بھی کیا ہے، ایک دوسرے کو پرسا بھی دیا ہے۔ یا رسول اللہ آپ جس کا ماتم کر رہے ہیں، آپ جس سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، آپ جس کو اپنے سینے پہ سلاتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ یہ میرے سینے کا چین ہے، ذرا کربلا میں آئیے اور دیکھیے کہ آپ کا نواسا 3 دن کا بھوکھا پیاسا کربلا میں شہید کیا جا رہا ہے، اور تو اور ایک 4 سال کی بچی ہے کہ جو بابا کے سینے کے بغیر سونے کی عادی نہیں تھی، اگر اپنے بابا کو روتی بھی ہے تو شمر تماچے مارتا ہے، شمر تازیانے مارتا ہے۔ الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے تیری خلقت طاہرہ کا، ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ سرکار ختمی مرتبت کی عظمت کے طفیل ہمیں دین حق کو سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی اس مجلس اعزاز کے اندر جن مومنین کی جانب سے نظر و نیاز کا اہتمام کیا گیا ہے، مجلس کے انعقاد میں کاوشیں کی گئی ہیں، ان کی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ تمام و حاضرین جو مجلس اعزاز میں موجود ہیں ان کی